خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پاکستان کے اندر یہ جو ایک لگ رہا ہے کہ ایک تصادم ہونے کی طرف جا رہی ہے سیاست دوبارہ، ایک طرف پی ٹی آئی کی جو سپورٹرز ہیں وہ ایک طرف ہیں، دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی بنائی ہوئی جو حکومت ہے اور محسن نقوی صاحب اور یہ سارے لوگ آن دا ادر سائڈ۔ تو کیا یہ کانفرنٹیشن اس حد تک ایکسٹریم پہ چلی جائے گی کہ یہاں پہ حکومت کو بیک ٹریپ کرنا پڑے گا اپنی پالیسیز پہ جو کہ عمران خان کے خلاف ہیں، یا پھر ہم کمپرومائز کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے نجم سیٹھی صاحب کی بھی وہ دیکھی انٹرویو گیون ٹو کرن تھاپڑ، جہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر سے ایکچولی بیہائنڈ دا سینز پی ٹی آئی اور یہ جو ہماری مین اس کا جو حکومت ہے ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں، انکلوڈنگ دا سویلین گورنمنٹ، ان کے درمیان کچھ ڈائلاگ چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کمپرومائز آگے چل کے ہو جائے ان دونوں کے درمیان۔ دس از واٹ نجم سیٹھی واز سیئنگ۔ لیکن جو آج میں نے وہ دیکھی ڈاکٹر عظمیٰ جو ہمشیرہ ہیں عمران خان کی، اور وہاں پہ ڈاکٹر فیصل بھی تھے، جو ڈاکٹر عظمیٰ چاہتی تھیں کہ وہ ان کے بھائی کی آنکھ کی سچویشن کو دیکھیں، اور سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، تو یہ بھی بڑی ہائی پاورڈ ایک پریس کانفرنس دی گئی، جس میں یہ سن کے واقعی مجھے بھی دکھ ہوا کہ 10 مہینے سے سالٹری کنفائنمنٹ میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو اکیلا بغیر کسی ہیومن کانٹیکٹ کے 2 دن گزارنے پڑے آپ کی مرضی کے خلاف، تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ if you are not free to go around۔ ہاں جی، کہتے ہیں رابنسن کروسو کو ایک زمانے میں اکیلا تھا، لیکن وہاں پہ بھی فرائیڈے ساماؤ came in، تو کمپنی ہو گئی، لیکن پورے آئی لینڈ پہ ہی واز فری ٹو گو اراؤنڈ۔ پور عمران خان، وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کو رکھا جاتا ہے، اور تو دس از اے فارم آف ٹورمنٹ کہنا چاہیے مینٹل، وچ کین بریک ڈاؤن اینی پرسن۔ ان کی ہمشیرہ کے مطابق وہ انہیں ملیں، جن حالات میں اشارہ ہوا یہ آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو عمران خان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنے کی وہ ورڈکٹ دی، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے کا جو یہ ججمنٹ ہے وہ کبھی کسی اور پولیٹیکل پرزنر کو نہیں دی گئی، تو یہ تو ایک نیا پریسیڈنٹ، ایک نئی مثال قائم کر دے گا۔ تو انہوں نے اس کے آرڈر کے خلاف ایک محل پٹیشن کی ہوئی ہے، وٹ ایور دا ٹیکنیکل تھنگ از۔ ہاں جی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو چند لیڈر ہیں ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک میس موومنٹ لانچ کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو پورا اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جا کے بات پہنچے گی۔ نجم سیٹھی جو پاکستان کے ایک لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، چیف منسٹر پنجاب کے رہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی پریزیڈنٹ رہے، اور فرائیڈے ٹائمز کے وہ فاؤنڈنگ ایڈیٹر بھی ہیں، میرے ایک زمانے میں کلاس فیلو بھی تھے سینٹ اینتھنیز میں، شاید انہیں یاد نہیں، مجھے یاد ہے۔ اینی ہاؤ، ان کے کہنے کے مطابق ٹو کرن تھاپڑ، انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو جو انہوں نے بیان دیا
کہ جی بیہائنڈ دا سینس تو پی ٹی آئی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک ڈسکشن ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں چل کے یہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، انکلوڈنگ کہ عمران خان کیا پورا علاج جیسے وہ آنکھوں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ جو مین بات پتہ لگی ڈاکٹر عظما کی پریس کانفرنس سے کہ وہ جو 10 مہینے سے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، تو ایک انگزائٹی جو ہے اس کا شکار ہے عمران خان، جس سے ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے، وچ از کوائٹ ڈینجرس۔ تو اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب دا تھنگ از، میں نے اپنی پاکستان کی سیاست پہ پاکستان دا گیرزنٹ اسٹیٹ کتاب میں جو ایک امبیلنس ہے بٹوین دا پولیٹیکل فورسز اور بٹوین دا اسٹیٹ فورسز، جس میں ملٹری یا آرمی از دا مین پلیئر، وہ میں نے سارا فریم ورک بنا دیا ہوا ہے۔ یہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ انفارم جرنلسٹ کا کام ہے، جیسے کہ نجم سیٹھی ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں۔ نجم سیٹھی نے تو یہ بھی کہا کہ مائی سورسز ان دا گورنمنٹ ٹیل می دس اینڈ دیٹ، تو میرے تو کوئی سورسز نہیں ہیں۔ میں زیادہ زیادہ اپنی ایک رائے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو گو ان ٹو اے ڈیپر، یہ انالیسس کی بنیاد نہیں ہے کہ کوئی ڈیپ انالیسس بیلنس آف پاور کا۔ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر تو یہ بہت پرانا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور سب جانتے ہیں 2024 میں الیکشن تو عمران خان اینڈ اس پارٹی ہیڈ ون ہینڈز ڈاؤن، لیکن حکومت تو وہ ان کی بن نہ سکی۔ فیلڈ مارشل نے اپنا شہباز شریف کو بنا دیا، اور سو وی ہیو دس۔ یہ کوئی نیا پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو دس از بلٹ ان ٹو دا انیٹمی آف دا پاکستانی اسٹیٹ فارمیشن، اسٹرکچرل پرابلم ہے یہ تب ہی حل ہوگا جب سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ عوام کی رائے پہ سیاست ہونی چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن جیسی بھی ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے جو کورٹس ہیں ان کی انڈیپینڈنس ججوں کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے۔ تو کئی چیزیں ہیں جن کا ہونا لازمی ہے بیفور تھنگس کین سیٹل ڈاؤن ٹو سم تھنگ کالڈ نارمیلٹی یا نارمل سی بھی ایک لفظ امریکن روسے استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ پاپولر ہے۔ نارمیلٹی از دا اوریجنل ورڈ جو استعمال ہوتا ہے۔ سو گڈ، لیٹس ہوپ کہ عمران خان کی سولٹری کنفائنمنٹ کا ایشو جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے، ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے، ان کے جو 2 بیٹے ہیں ان کو فون پہ اپنے والد کے ساتھ بات کرنے کا حق دیا جائے۔ باقی جو ساری چیزیں ہیں، اگر ان دونوں کی ڈیل ہو جاتی ہے اور پاکستان میں نارمل سیاست کی پھر ایک آغاز ہوتا ہے، تو وی ول آل بی ویری ہیپی۔ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اینڈ دا کرنٹ گورنمنٹ دے وانٹ کہ یہ نئے پروونسز بنائے جائیں، تو گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ واپس پارلیمنٹ میں آئیں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن تھے راجہ صاحب، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک میس موومنٹ لانچ کریں گے۔ محل وہ آفریدی صاحب نے بھی، سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ پہلے 20 لاکھ آئے تھے، اب ہم 40 لاکھ لوگ لے آئیں گے۔ تو دا سچویشن از چینجنگ ایوری مومنٹ۔ آپ جس کی بات سنتے ہیں وہاں سے کچھ آپ کو ایک بات امپریس کر دیتی ہے، پھر دوسری سائڈ کو سنتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور بات ہو جاتی ہے۔ سو آئی وڈ سے دیٹ میرے انسٹنکٹ بتاتے ہیں کہ حکومت کو جو یہ ہماری اسٹیٹ ہے، اسٹیٹس کو کہیں نہ کہیں اب یہ چیلنج فیس کرنا ہی پڑے گا all the time. What will be the compromise? I don't know. I wish it is
in the form of a new general election, free and fair, اور جو اس کا رزلٹ ہو اس کے مطابق حکومت بنے. اگر وہ نہیں ہوتا اور فیلڈ مارشل اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس سارے جو یہ سیلاب سا بن رہا ہے اس کو روکنے میں, تو وی آر ان دیئر with a type of politics which is, I would say, endemic, chronic to the Pakistani situation. یہ ہم نے پہلے بھی ہوتے دیکھا ہے. شروع کی حکومتیں اگر سویلین بھی تھیں تو الیکشن نہیں کروایا, کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا, کبھی 1 یونٹ بنا دیا, کبھی جو ایسٹ پاکستان کی میجورٹی تھی اس کو نلیفائی کرنے کے لیے پیرٹی کا ایشو لے آئے. یہ ساری حرکتیں دے آر انٹرنسک ٹو دا پاکستانی اسٹیٹ. جیسے بھی یہ شروع میں جو حمزہ علوی کی اولیگارکی تھی نا, ملٹری بیوروکریٹک ملٹری اولیگارکی, یعنی جن کے پاس ریئل پاور ہے, ہاں جی, اکنامک پاور بھی ہے. میری گیرجن اسٹیٹ تو اسی کے متعلق ہے. So let's see what happens. At the moment, I would say that it seems that the challenge to the status quo is mounting. وہ اس کا پریشر انکریز ہو رہا ہے. کہاں یہ جا کے بات رکے گی, I have no way of saying it, but definitely the status quo will have to make some concessions if things are to go on as they are currently. دوستو پلیز میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہی میں ایک بیلنس قسم کا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. کئی جگہ پہ میری کمپیٹنس کی وجہ سے ایک ڈیپ انالیسس بھی ہوتا ہے, لیکن اس قسم کی فلوئڈ سچویشن میں I prefer not to go and make definitive statements. First of all, I'm not privy to anything which any of the involved parties are actually saying and doing. I'm sitting far away. I'm an observer from a long distance. So میری اپنی لمیٹیشنس بھی ہیں. But please میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو ویری مچ.